learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन-नमल आयत 46। क़ाला या कौमी, उसने कहा ए मेरी कौम, लिमा तस्तअजिलून, क्यों तुम जल्दी मांगते हो, बिस्सय्यिआती, बुराई को, क़ब्लल हसनती, भलाई से पहले, लौला तस्तगफिरूनल्लाह, क्यों नहीं तुम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से सवाल किया कि तुम भलाई से पहले बुराई के इर्तिकाब में जल्दी क्यों करते हो, नेकी को छोड़कर बुराई की हिर्स क्यों रखते हो। अस्सय्यिआ से मुराद अजाब और अलहसना से मुराद रहमत है। मुजाहिद रहमतुल्लाह ने कहा कि आफियत से पहले अजाब क्यों मांगते हो, यानी तुम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत क्यों नहीं मांगते ताकि वो तुम्हारी नाफरमानियों और शिर्क से तौबा करने पर तुम्हें बख्श दे। तुम्हारे माफ़ी मांगने पर वो तुम पर मेहरबान हो जाएगा और तुम उसकी रहमत से बरकतें पाओगे। जो गुनाहों से माफ़ी मांगता है उसका शुमार नेक लोगों में होता है और अल्लाह ताला की रहमत नेक लोगों के करीब होती है। कौलू तैयरना बिका, उन्होंने कहा बुरा शगुन लिया हमने तुझसे, व बिमन मअका, और उनसे जो तुम्हारे साथ हैं। कौला ताइरुकुम इंदल्लाह, कहा बदशगुनी तुम्हारी अल्लाह के पास है। बल अंतुम कौमुम तुफ्तनून, बल्कि तुम लोग फितने में मुब्तला कर दिए गए हो। कौम समूद ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के चेहरों पर भलाई के आसार नहीं देखते, इन चेहरों से नऊज़ुबिल्लाह नहूसत टपकती है। कौम समूद पर जो मुसीबत आती वो इसके ज़िम्मेदार सालेह अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को करार देते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, कौलू इन्ना ततय्यरना बिकुम ला इन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। कौलू ताइरुकुम माअकुम अइन ज़ुकिरतुम बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। बस्ती वालों ने कहा, बिलाशुबा हमने तुम्हें मनहूस पाया है, यकीनन अगर तुम लोग बाज ना आए तो हम तुम्हें ज़रूर संसार कर देंगे और यकीनन ज़रूर हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी नहूसत तुम्हारे ही साथ है अगर तुम्हें नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। सूरह यासीन आयत 18 और 19। कौलू ताइरुकुम इंदल्लाह, सालेह ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तो अल्लाह के पास से ही है। इब्ने अब्बास ने कहा, तुम्हारी मुसीबतें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इस आयत के दो मतलब हो सकते हैं, एक ये कि जब से तुमने अपनी नबूवत का ढोंग रचाया है उस वक़्त से हम पर कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहती है, और दूसरा मतलब ये है कि हम सब एक ही कौम थे, तुमने आकर हम में फूट डाल दी और हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये सब तुम्हारी ही नहूसत है और यही एतराज़ कुफ़ार मक्का को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शगुन लेना शिर्क है, शगुन लेना शिर्क है, शगुन लेना शिर्क है। अबू दाऊद 3910। बल अंतुम कौमुम तुफ्तनून, यानी तुम लोगों की आजमाइश हो रही है कि तुम अताअत करते हो या नाफरमानी करते हो। अल्लाह ताला की ढील ने तुम्हें फितने में डाल रखा है। वकाना फिल मदीनती तिस्अतु रहतिन, उस शहर में 9 जत्थेदार थे। युफसिदूना फिल अर्द, जो ज़मीन में फ़साद फैलाते थे। वला युस्लिहून, और कोई इस्लाह का काम न करते थे। अल्लाह ताला ने कौम समूद के सरगना लोगों की सरकशी की खबर दी है कि हिजर शहर में 9 जत्थेदार थे जो कौम को गुमराही की तरफ बुलाते थे और सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाते थे। वो अपने कुफर और नाफरमानियों से सताते रहते थे, हत्ता कि उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया और सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का भी इरादा किया। कौलू तकासमू बिल्लाही, उन्होंने कहा तुम लोग अल्लाह ताला की कसम खाओ। लानुबय्यितन्नहु, अलबत्ता हम ज़रूर रात को हमला करेंगे उस पर, व अहलहु, और उसके घर वालों पर। सुम्मा लानक़ूलन्ना लिवलिय्यिही, फिर हम ज़रूर उसके वारिस से कह देंगे, मा शाहिदना, नहीं मौजूद थे हम, महलिका अहलिही, उसके घर वालों की हलाकत के मौके पर, व इन्ना लसादिकून, और बिलाशुबा हम सच्चे हैं। ये कस्में उन्होंने तब खाई थीं जब ऊँटनी के कत्ल के बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि 3 दिन के बाद तुम पर अजाब आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले ही हम सालेह और उसके घर वालों का किस्सा पाक कर देंगे और उसकी पैरवी करने वालों और उसके घर वालों के पास आएंगे और उन्हें कत्ल कर देंगे। फिर जब सालेह अलैहिस्सलाम के खून के लिए उनके रिश्तेदारों में से उनका कोई वली खड़ा होगा और हमारे खिलाफ कत्ल का दावा करेगा तो हम कसम खाकर इनकार कर देंगे और कहेंगे कि हम तो सालेह अलैहिस्सलाम और उसके घर वालों की हलाकत के मौके पर मौजूद ही नहीं थे और हम मिलकर अपनी सच्चाई को साबित करेंगे। अहले मक्का ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही प्रोग्राम बनाए हुए थे कि हर कबीले का एक एक फ़र्द मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके ख़ुद को बरी व ज़िम्मा साबित कर देंगे। इस तरह से अहले मक्का को सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़ये से आईना दिखाया गया है।
وَمَكَرُوا مَكْرًا اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ 9 جتھے داروں نے آپس میں خفیہ مشورہ کر کے صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو قتل کرنے کی سازش تیار کی اور اس بات کو اپنی قوم سے چھپائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی مدد کی اور اس سازش کا وبال ان کے اپنے اوپر ہی آیا۔ ابھی وہ عہد کر رہے تھے کہ ان کے اوپر ایک چٹان گری اور ان سب کو ختم کر دیا۔ وہ اپنی ہلاکت کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتے تھے۔ ان کے بعد ان کی قوم کو ایک چنگھاڑ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فنظر پھر آپ دیکھیں کیف کان عاقبات مکرہم کہ ان کی خفیہ تدبیر کا کیا انجام ہوا۔ انا دمرناہم بے شک ہم نے انہیں تباہ کر دیا، وقومہم اجمعین اور ان کی پوری قوم کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے ہمارے رسول دیکھو ان کی ناپاک سازش کا کیا انجام ہوا۔ کیا انہوں نے اس سازش سے کچھ حاصل کر لیا؟ وہ اس کام کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ 9 جتھے دار پہلے مار دیے گئے اور پوری قوم کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ تو یہ ہے ان کے گھر خاویاتن گرے ہوئے، بما ظلموا اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون یقیناً اس میں ان کے لیے ایک نشانی ہے جو جانتے ہیں۔ یعنی ان کے گھر اجاڑ اور خالی ہیں، ان کی چھتیں گری پڑی ہیں اور رہنے والا کوئی باقی نہ بچا۔ ان کی تباہی کا سبب ان کا اپنا ظلم تھا، ان کا شرک اور سرکشی تھی۔ 9 جتھے داروں اور قوم سمود کی ہلاکت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے علم اور حسن تدبیر کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اپنے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں سنت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات عطا کرتے ہیں اور ظالموں کو ہلاک کرتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ ڈرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات عطا فرماتے ہیں جو اس پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو شرک سے بچتے ہیں۔ وَلُوطًا اور لوط کو اذ قال لقومہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ کیا تم بے حیائی کو آتے ہو، وانتم تبصرون حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم اموریہ اور صدوم کی بستیوں میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول لوط علیہ السلام کی خبر دی ہے اور فرمایا کہ لوط علیہ السلام کا ذکر کریں، ان کے واقعات کی خبر دیں جب انہوں نے اپنی قوم کو بے حیائی پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ تم بے حیائی کرتے ہو، اور مزید ظلم یہ کہ تم اس شرمناک حالت میں ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ کیا بے شک تم آتے ہو، الرجال شہوتاً مردوں کے پاس شہوت سے، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ یعنی تم اس حالت کو کیسے پہنچ گئے کہ تم اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو عورتیں پیدا کیں تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تمہارا معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، تم نے برے کو اچھا اور اچھے کو برا بنا دیا۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا اور اس کے عذاب سے بھی جاہل ہو، اور اس بے حیائی کے کام کے نتیجے میں جو خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں ان سے بھی جاہل ہو۔ فما کانا جواب قومی ہی تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، انہم اناس یتطہرون یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگ اپنی پاکیزگی ثابت کرتے ہیں اور تمہارے کام کو گندا اور بے حیائی کا کام قرار دیتے ہیں۔ ان کا جواب لوط علیہ السلام سے دشمنی پر مبنی تھا۔ انہوں نے امانت دار رسول کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات عطا کی، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا، مِنَ الْغَابِرِينَ کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو عذاب سے بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے جس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہوگی، کیونکہ ان کی بیوی قوم کے شرمناک کاموں سے خوش تھی، اور لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں قوم کو خبر دینے والی بھی یہی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ اور برسائی ہم نے ان پر، مطرًا ایک بارش، فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ سو ڈرائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی۔ قوم لوط پر خاص قسم کی بارش برسائی گئی۔ یہ طے بطے نشان زدہ کنکریلے پتھر آسمان سے برسائے گئے جن پر ان کے تمام نام لکھے ہوئے تھے، جو پتھر جس پر لگتا اس کا کام ہی تمام کر دیتا۔ ڈرائے گئے لوگوں پر بڑی بری بارش برسائی گئی، ان پر حجت قائم کر دی گئی تھی، ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جھٹلا دیا تو ان پر سخت عذاب نازل کر دیا گیا۔
کل الحمد للہ، آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ، اور سلام اس کے ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جنہیں اس نے چن لیا، اللہ خیر، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے، اما یشرکون، یا جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کی حمد بیان کریں، یہ حمد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں پر سلام بھیجیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب، جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ صافات آیت 182 اللہ تعالیٰ کے سارے رسول شر اور گندگی سے پاک ہیں، اس لیے ان پر سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، مشرکوں کی تردید اور مذمت کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ کیا اللہ رب عظیم بہتر ہے یا یہ بت جو ہر لحاظ سے ناقص ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں سے بہتر ہے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔